دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ آج کی جو گفتگو ہے میری وہ ہے ان دو آیات کی روشنی میں رات کو جو عبادت کی جاتی ہے جسے تہجد کہتے ہیں۔ تہجد کا معنی ہے لفظی معنی بیداری، یعنی انسان جب نیند سے بیدار ہو کر بارگاہ ربانی میں کھڑا ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں وہ کس لیے کھڑا ہوا ہے؟ تہجد کے لیے، اور اس کو متہجد کہا جاتا ہے یا تہجد گزار کہا جاتا ہے۔ اقبال کا جو شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھا وہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دونوں یعنی جہانوں سے دل کو بالکل بیگانہ کر دیتی ہے، اس کو اس کی طرف توجہ نہیں رہتی۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، یہ جو آشنائی کسی چیز سے واقفیت کا ہونا، اس کی جو لذت ہے یہ دنیا کی سب لذتوں سے بڑھ کر ہے، اور جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی لذت حاصل ہو جائے اس لذت کو پھر وہی محسوس کر سکتا ہے، کوئی دوسرا محسوس نہیں کر سکتا۔ قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک عبادت کے لیے شب بیداری ہی اشد وطئا، یہ کیا کرتی ہے؟ کردار کو مضبوط بناتی ہے، واقوم قیلا، اور گفتار کو باوزن بناتی ہے۔ یعنی اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کا کردار جو ہے وہ بڑا زبردست ہو جائے اور اس کی گفتار یعنی جب وہ بات کرے تو اس کی بات کے اندر وزن ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ وہی شخص ہو سکتا ہے کہ جو رات کو میرے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، جو شب بیداری کرتا ہے عبادت کے لیے، میں اس کی بات کے اندر وزن ڈال دیتا ہوں اور اس کے کردار کو کیا کرتا ہوں؟ مضبوط کر دیتا ہوں۔ اور دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ذرا غور کیجئے گا، امن ہوا قانت آناء اللیل، کیا وہ شخص جو رات کو عبادت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ساجدن سجدے کرتا ہے، وقائمن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر قیام کرتا ہے، یحذر الآخرہ آخرت سے ڈرتا ہے، ویرجو رحمت ربہ اور اپنے رب سے رحمت کی امید رکھتا ہے، کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے یا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو یہ سارا کچھ نہیں کرتا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے کہ کیا علم والے اور نہ علم رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ انما يتذکر اولو الالباب، یاد رکھو یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں، اولو الالباب ہیں، عقل رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اس بات سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، آپ سب کو یہ بات جاننی ہوگی کہ ہم ایک بڑے غیر معمولی دور سے گزر رہے ہیں، یہ جو کرونا کا دور جسے کہا جا رہا ہے، آپ یاد رکھیے گا بالکل دنیا کا نقشہ بدل جائے گا، اور دنیا وہ نہیں رہے گی جو پہلے تھی، یہ میری بات آپ یاد رکھیں۔ اب اس کے ان حالات سے گزرنے کا سب سے بہترین طریقہ میں نے پچھلی گفتگو میں بھی کہا تھا، ایک تو ہے استغفار، اور دوسرا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ تعلق کو قائم کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، تاکہ یہ غیر معمولی حالات اور اس کے بعد آنے والے جو نتائج ہیں جس میں دنیا کا نقشہ بالکل بدل رہا ہے، ان سے کس طرح ہم عہدہ برا ہو سکتے ہیں اور ان سے کس طرح ہم ان کا سامنا اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، اس کے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کے اور کوئی راستہ نہیں۔ باقی یہ جو تہجد کی میں نے بات کی، تہجد کی کتنی رکعتیں آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے اور معلوم ہوگا، کم سے کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں، لیکن علماء نے زیادہ تر ترجیح کس کو دی ہے کہ 8 رکعتیں، یعنی 8 رکعتیں جو ہے وہ معقول ہے کہ اگر ایک آدمی 2 سے زیادہ پڑھ سکتا ہے، 4 پڑھ لے، 6 نفل پڑھ لے اور 8 پڑھ لے، تو کیا وہ تہجد کی وہ جو کیفیات ہیں ان کو وہ حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن تہجد پڑھتے ہوئے بھی رات کو جب آپ شب بیداری کریں تو پھر کیفیت وہی ہونی چاہیے جو حدیث میں نے بیان کی تھی کہ احسان والی کیفیت، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس کیفیت کے ساتھ جب آپ تھوڑی دیر سوتے ہیں رات کو اور پھر اٹھتے ہیں، ویسے تو تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق تک جو ہے وہ رہتا ہے، طلوع صبح تک، تو رات کی کسی پہر جب آپ سو جائیں اور پھر آپ کی آنکھ کھل جائے تو اس وقت جب آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہوگا۔ اور ایک بڑے عالم نے بات کہی تھی اور بڑی عجیب بات کہی تھی، اس نے کہا کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کا چہرہ خوبصورت ہو، اس کے چہرے کے اندر دلکشی ہو، تو اس نے کہا تھا کہ 5 ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے چہرے کی دلکشی کو بڑھاتی ہیں۔ پہلا اس کا بچپن ہے، دوسرا جوانی ہے، تیسرا ورزش اور اچھی خوراک ہے،
اور چوتھا علم، اور پانچواں عبادت۔ یعنی 5 چیزیں جو ہیں یہ انسان کے چہرے کی دلکشی کو کیا کرتی ہیں؟ بڑھاتی ہیں۔ اب بچپن جو ہے وہ 2 سال تک انسان کے چہرے پر اس کی دلکشی رہتی ہے، اور اس کے بعد آ جاتی ہے جوانی اور ورزش۔ اس کا جو خوبصورتی کا دورانیہ اور دلکشی کا دورانیہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ 30 سال تک رہتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے علم، چوتھی چیز، یعنی جس کے پاس علم ہو، علم کی بھی ایک وجاہت اور کشش ہوتی ہے، لیکن اس کا دورانیہ بھی 45 سال زیادہ سے زیادہ جاتا ہے، اور اس کے بعد چہرہ پژمردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان کا۔ لیکن اگر اس کے اندر عبادت کا نور شامل ہو جائے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لے، تو اس کا علم اس کی عبادت کے ساتھ مل کر اس کے چہرے کو اور زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اور آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو عابد ہیں، جو عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان کا چہرہ کچھ اور ہوتا ہے، اس پر نور ہوتا ہے۔ اور جو آدمی اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ سے دور رہتا ہے، آپ اس کے چہرے کو دیکھیں، چاہے اس کے پاس کتنا علم کیوں نہ ہو، اس کے چہرے کے اندر وہ شگفتگی اور وہ دلکشی نہیں ہوگی جو ایک عابد کے دل میں ہوتی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کی بنیاد پر ایک تو انسان کو دنیا کے اندر بھی بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور آخرت میں تو جو فائدے حاصل ہونے ہیں وہ قرآن اور احادیث بے شمار بڑی ہیں انعامات سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کرنے ہیں۔ ایک اور میں آیت پڑھ کے اور اس کا ترجمہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعا کو قبول کرتا ہے جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، لیکن جو کافر ہیں، جو اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے نہیں ہیں، ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وہ بھٹکتی رہتی، إِلَّا فِي ضَلَالٍ، وہ بھٹکتی رہتی ہیں۔ تو لازمی بات ہے، اس آیت سے گویا یہ معلوم ہوا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں اللہ کی بارگاہ میں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ایمان لانے کے بعد اعمال صالح کرنے ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے بن سکتے ہیں، اور ہماری زندگی مزے کی زندگی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔